وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ کہ تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، لوگوں کو خیر کی دعوت دے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور برائی سے منع کر دے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اسی پہلو کو سامنے رکھا جائے، آج ہمارے پاس کامیابی کتنی ہے، ہم کتنی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی قسم افسوس ہوتا ہے ہم گناہ کرنے کے لیے اپنی داڑھی کو کٹوا دیتے ہیں کہ اگر ہم یہ رکھیں گے ہم لوگوں کو دعوت کیسے دے سکیں گے۔ عزیز بھائیو، گناہ کرنے کے لیے اتنے بڑے جرم کرتے ہیں۔ ہمیں تو پیدا اس لیے کیا گیا تھا، ہمیں تو مقام اس لیے عطا کیا گیا تھا، ہمیں تو منصب اس لیے ملا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ حج دے رہے ہیں لوگوں کو، اور کیا کہا دنیا سے آنے والے لوگوں یاد رکھنا، کوئی مشرق سے ہے، کوئی شمال سے ہے، کوئی جنوب سے ہے، کوئی کہیں سے ہے، یاد رکھنا اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر اے مسلمانوں اگر تم کو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے اس کی دو وجوہات ہے۔ پہلی وجہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، نیکی کی دعوت دیتے ہو، خود بھی اچھے کام کرتے ہو، اور دوسری وجہ برائی سے منع کرتے ہو۔ دنیا سے آئے ہوئے مسلمانوں یاد رکھنا اگر تم یہ دونوں چیزیں ختم کر دو گے، گم کر دو گے، تو اللہ تعالیٰ تم کو ذلیل و رسوا کر دیں گے۔